السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، گزشتہ چند دنوں کے آپ نے خبریں دیکھی ہوں تو آپ نے یہ جانا ہوگا کہ ہندوستان نے ایک زبردست تاریخ بنائی۔ اس کا چندریان 3 مشن کامیاب ہوا اور روور چاند پر لینڈ کیا۔ ساری دنیا میں ہندوستان کا مقام بلند ہوا۔ پوری دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جو اپنے اسپیس ریسرچ کے ذریعے سے چاند پر پہنچے۔ اس میں ایک ہندوستان ہے۔ وہ کلب میں، ایکسکلوسیو کلب میں ہندوستان شامل ہو گیا ہے۔ اور اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ چاند کے ساؤتھ پول پر کسی بھی کرے کے 2 پول ہوتے ہیں، اس لیے کہ کرہ گھومتا رہتا ہے ایک ایکسس کے، تو اوپر کا حصے کو نارتھ پول کہتے ہیں، نیچے کے حصے کو ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ زمین کا بھی ایسے ہی ہے، زمین کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول آپ گلوب میں دیکھتے ہوں گے، ویسے ہی ہر کرے کا نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے۔ اور ہندوستان نے پہلی دفعہ چاند کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کیا ہے۔ یہ بڑی خصوصیت ہے۔ عام طور پہ جو لوگ واقفیت نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن سائنٹسٹ جو مستقل ریسرچ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی شاندار اور عظیم کارنامہ ہے۔ ہم بھی ان تمام سائنٹسٹوں کو جو اس پروگرام میں شامل رہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علم کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے سیکھنا اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کائنات کی رازوں کو جاننا۔ یہ 2 مرحلے ہوتے ہیں، اور جو قوم کائنات کے رازوں کو جانتی ہے یا اس کے لیے غور و فکر کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، وہ دنیا میں حاکم بنتی ہے۔ جو قوم صرف سیکھنے سکھانے کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے وہ محکوم رہتی ہے۔ ہاں، کچھ کھانے پینے کے لیے اچھا مل جاتا ہے، لیکن وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں دوسری قوم اسے عزت سے دیکھیں۔
تو علم کے دو مرحلے ہیں، ایک سیکھنا اور ایک کائنات کے رازوں کو جاننا، یعنی علم میں اضافہ کرنا۔ اور وہی لوگ جو کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات کی وہ باتیں جو اسرار ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کے قوانین کو جانتے ہیں، وہی آج دیکھیں کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت ہے۔ آج جو اسرو کا یہ کارنامہ ہوا، وہ اسی مرحلے میں ہوا کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے۔ تو جب وہ کامیابی حاصل کی تو پھر وہ جشن کر رہے ہیں، جشن ہوگا، اور اس جشن میں ہم بھی تو شامل ہیں، یہ جشن ہو رہا ہے۔ لیکن وہ قومیں جو علم کو اس مرحلے میں نہیں پہنچاتی، صرف شادی خانوں میں جشن مناتی، ناچتی ہیں، گاتی ہیں۔ آج مسلم قوم ساری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ کی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ان کی اکثریت تو جاہل ہے، ایک تھوڑی سی تعداد علم صرف سیکھتی ہے اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، ایک اچھی زندگی۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں۔ ان کا علم صرف اپنی زندگی کو اچھا بنانا، ایک اچھا گھر، ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا ماحول، بس اس کے لیے ان کا علم ہے۔ لیکن اپنے علم کو اس مرحلے میں پہنچانا جس میں آدمی غور و فکر کرے، کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرے، مسلمانوں میں یہ صفت اب ختم ہو گئی ہے۔ آج یہ صفت جو پہلے مسلمانوں کی رہا کرتی تھی، آج دوسروں کے پاس آ گئی ہے۔ آج ہمارا سب سے کامیاب پڑھا لکھا آدمی وہ مانا جاتا ہے جو اپنے علم کے ذریعے سے زیادہ پیسے کمائے۔ تو حضرت گرامی، عزت قوموں کی تحقیق سے ہی ہوتی ہے، ریسرچ سے ہی قوموں کو عزت ملتی ہے۔ آج امریکہ کو دیکھیے، اس کی لیبارٹریز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، جہاں مسلسل ریسرچ چلتا ہے۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کو دیکھیے، 24 گھنٹے مسلسل غور و فکر کا کام چل رہا ہے۔ اور ہمارے پاس چبوتروں پہ لوگ اپنے نیند کو گنوا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم سائنس کو ڈیفائن کریں، سائنس کیا ہے؟ یہ سائنس کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے۔ سائنس دراصل اس علم کا نام ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو چند قوانین میں قید رکھا ہے۔ اللہ کے قوانین کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ ان قوانین کو جاننا، اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنا، اسے سائنس کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آگے آئے گی کہ سائنس کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتوں کے پیچھے جو قوانین کار فرما ہیں، اس کو جاننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا لوگوں کو ابھارا ہے کہ میں نے جن قوانین سے اس دنیا کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، جن قوانین سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس پہ غور و فکر کرو، زمین سے لے کے آسمان تک غور و فکر کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس پہ اکسایا ہے، ابھارا ہے۔
سیکھنا قرآن مجید کی روشنی میں سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ علم کی دو منزلیں، پہلی منزل سیکھنا، دوسری منزل کائنات کے رازوں کو دریافت کرنا۔ پہلی منزل سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے دیکھ کر سیکھنا، دیکھنا اور سیکھنا۔ سب سے پہلے قتل کا جو واقعہ ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کا واقعہ سورہ مائدہ میں آپ کو ملے گا۔ وہاں پہ دیکھ کر علم سیکھنے کی بات ہم کو ملے گی۔ واقعہ تو تفصیل سے ہے، اس کے دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ قابیل کے نفس نے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، اپنے بھائی کو قتل کر دو۔ فقتلہ، اس نے قتل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اب قتل کر دیا، لاش پڑی ہوئی، جب تک علم نہیں ہے، پہلی موت ہے یہ، وہ لاش سڑ جائے گی، بیماریاں پھیلیں گی، یہ علم نہیں ہے۔ وہ لاش کا کیا کرنا ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین کھودنے لگا۔ روایت میں آیا کہ کوا آیا اور اپنے دوسرے کوے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یبحث فی الارض، وہ زمین کھودنے لگا اور اس زمین میں اس مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ لیریہ، وہ زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ کس طرح مردے کو، یعنی مرے ہوئے آدمی کو، اپنے بھائی کو چھپا سکتا ہے زمین کے اندر۔ لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ قابیل نے یہ دیکھا کوے کو، ارے بڑا نادم ہوا کہ کیا کوا ہے، میں تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، یہ کوے نے مجھے بتا دیا۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ اے کاش کہ میں یہ کوے جیسا بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ اپنے آپ پہ ندامت کرنے لگا۔ تو یہ جو آج تک جو دفنانے کا علم ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ دیکھ کے سیکھا گیا۔ اگر لاش کو ویسی رکھ دیا جائے تو لاش سڑ جائے گی، کتنی بیماریاں پھیل جائیں گی۔ کتنا بڑا علم ہے یہ زمین میں دفنانے کا، چھپانے کا۔ یہ علم کوئی سائنسدان ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوے کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو، اور قابیل نے کوے کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور سیکھ گیا۔ اور اس کے بعد قابیل کو دیکھ کے جو بھی مرا، لوگ دفنانا شروع کر دیے، اور آج تک دفنانے کا کوئی علم نہیں، دیکھ کے ہی لوگ دفناتے ہیں۔ تو دیکھ کے سیکھنا یہ انسان کرتا ہے، اور انسان کی بیسک زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام دیکھ کے ہی سیکھتا ہے۔ جتنی بھی بیسک ضروریات ہیں وہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اور دوسرا سیکھنا ہے کسی استاد کے پاس سیکھنا۔ اس کا بھی قرآن مجید میں آپ کو تذکرہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، پتا دیا گیا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے وہاں پر ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ وہ علم مجھے بھی ملنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کے ساتھ اس مقام کی تلاش میں نکلے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دو آیتیں رکھتا ہوں۔ سورہ کہف میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ کس طرح ایک آدمی کسی استاد سے سیکھتا ہے۔ اس کو آج کل یہ سسٹم بنا دیا گیا، اسکول کالج کا سسٹم۔ یہ کیا ہے؟ استاد کے پاس سیکھنا۔ اس زمانے میں کسی بستی میں کوئی استاد ہوا کرتے تھے، لوگ جا کے اس سے سیکھتے تھے، کوئی خاص سسٹم سیکھنے کا نہیں تھا۔ تو استاد کے پاس جا کے سیکھنا، اب تک کا جو علم ہے اس علم کو حاصل کرنا۔ وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ دو تھے حضرت موسیٰ اور شاگرد، ان کے شاگرد، دونوں نے ہمارے بندے سے ملاقات کی۔ وہ بندہ کون تھا؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت سے نواز دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے پاس سے خصوصی علم اسے عطا کیا تھا۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو ایک نام آتا ہے حضرت خضر کا، کہ حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو ایک خاص علم دیا تھا۔ وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس نہیں تھا۔ وہ پوری تفصیل آپ کو ملے گی سورہ کہف کے آخری سے پہلے کے رکوع میں۔ وہاں جب پہنچے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اے محترم، کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت اور علم سے نوازا ہے، اس میں سے ہم سیکھیں؟ اس بات کی اجازت ہے آپ کے ساتھ رہ کر؟ تو ایک استاد کے پاس جا کر اس سے گزارش کرنا کہ میں آپ کے پاس جو علم ہوں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ استاد سے علم سیکھنا قرآن مجید بتا رہا ہے، اب تک کا جو علم ہے وہ کسی استاد سے سیکھو۔ دنیا کو جو علم معلوم ہے وہ علم ایک استاد سے سیکھو۔ تو دو طریقے ہیں، ایک دیکھ کے سیکھنا، ایک کسی استاد سے سیکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے سے علم سیکھا، دیکھ کے بھی سیکھا اور اللہ کے نبی نے پڑھایا بھی ہے صحابہ کرام کو۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگو، تم مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اور آپ صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ اور نماز کی فروعات میں جو اختلافات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھی، رسول اللہ نے سکھایا نہیں نماز ایسا کرنا، ایسا پڑھنا، ایسا سکھایا، دیکھا۔ کوئی رفع یدین کر رہے ہیں، کوئی قاعدہ استراحت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اختلاف تھا یہ صحابہ کے بیچ میں بھی تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے والوں کی نماز صحیح ہے، نہیں کرنے والوں کی نماز صحیح نہیں۔ یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، اس لیے تھا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول نے باضابطہ فرمایا تھا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اور تم نماز پڑھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں جہاں پہ آپ صحابہ کرام کو علم دیا کرتے تھے، علم سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مناصب آپ کے بیان فرمائے ہیں اس میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اللہ کے نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اس کے معلم تھے۔ جب علم دیکھ کر سیکھنے اور کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی استاد کے پاس سیکھنے کی حد تک محدود ہو جائے تو وہ علم تو مل جاتا ہے، لیکن اس سے جس قوم میں اس کا تعلق ہے اس قوم کو کوئی بلندی پہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج دیکھیے ساری دنیا میں مسلمان کتنے عالم ہیں، ایک سے ایک مدارس سے علماء نکلے ہیں، ان کے علوم کے آگے سر جھک جاتا ہے کیا علم ہے، لیکن وہ پورا علم اب تک کا جو علم تھا اس سے ہی ماہر ہے۔ آگے کائنات کے رازوں میں غور و فکر، جس کے ذریعے سے قوموں کو معراج ملتی ہے، قوموں کو بلندی ملتی ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ علم آتا ہے غور و فکر سے، اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر غور و فکر کی باتیں کی ہیں کہ غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، آسمان پہ غور و فکر کرو، زمین پہ غور و فکر کرو۔ اور تقریباً 600 سال تک مسلمان غور و فکر کرتے رہے، دنیا کے امام تھے۔ جہاں پہ مسلمانوں نے غور و فکر چھوڑ دیا محکوم ہو گئے۔ آج مغرب غور و فکر کو اپنایا، اور جو علم مسلمانوں نے غور و فکر کے ذریعے سے حاصل کیا تھا اسے حاصل کیا پڑھ کر، پھر اس سے آگے انہوں نے غور و فکر شروع کیا، تو آج یہ مقام پر ہے۔ تو حضرات گرامی، غور و فکر آج مسلمانوں کے اندر بالکل ناپید ہو گیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ انجینئرنگ پڑھ لو، نوکری کر لو، ڈاکٹری کر لو، ایک مطب کھول لو، ایک سرجری کے اسکل حاصل کر لو، سرجری کر کے پیسے بناؤ، بس اس کی حد تک ہے۔ میڈیسن میں جو نئے نئے ٹیکنیکس آ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بول گیا تو ہم صرف پیسے کمانے کے لیے سیکھتے ہیں۔ مغرب سے یہ ٹیکنیک آ رہی ہے، غور و فکر کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ غور و فکر کرنے کے بعد جو علم ہے اسے حاصل کر کے ہم صرف پیسے بنا رہے ہیں۔ قوم پوری غلامی میں چلی جا رہی ہے، قوم کی پوری دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے، 54 ممالک ہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ آج ناسا سے مبارکباد آ رہی ہے ہندوستان کے لیے کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کہا کہ دنیا میں صرف 2 ہی اسپیس آرگنائزیشنز ہیں، ناسا اور اسرو۔ قوموں کو غور و فکر اونچا اٹھاتی ہے۔ چونکہ چندریان کی بات ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے جو بھی آیتیں پیش کروں گا اپنی دلیل کے طور پہ صرف آسمان، سورج اور چاند کے متعلق اس سے ہی میں ثابت کروں گا کہ کس طرح غور و فکر جو ہے ضروری ہے، اور غور و فکر کے ذریعے سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کو کہ اپنے علم کو تحقیق، غور و فکر کے مرحلے میں پہنچائیں۔ یہ پیٹ پالنا اہم نہیں ہے، اللہ کی کائنات میں جو راز ہیں ان کو دریافت کرنا اور علم کو حاصل کرنا، نئی نئی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ 3 آیتیں میں غور و فکر کے بارے میں، سینکڑوں ہیں لیکن 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، دن کے بعد رات آ رہی ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کر، یہ اللہ کی قدرت ہے،
اس پہ تو غور و فکر کر۔ ان فی لآیات لأولی الالباب، کس کے لیے؟ دانشمند لوگوں کے لیے۔ ہمارے پاس دانشمند وہ ہے جو ڈگری حاصل کر کے پیسے کمانا شروع کر دے، کیا دانشمند؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں نے جو کی ہے، زمین و آسمان اور رات دن کے الٹ پھیر میں جو نشانیاں ہیں، اس میں تم دانشمند ہو تو غور و فکر کرو۔ آج چاند پہ پہنچا گیا، کیوں؟ آسمان اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کیا گیا۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو چاند تک پہنچنے سے روکتی ہیں، اس پہ قابو کیا گیا۔ زمین سے جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کو کس طرح ختم کر کے آگے جا سکتا ہے، وہ معلوم کیا گیا۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو پہلے معلوم کیا گیا، پھر اس کو اوورکم کیا گیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف آسمانوں کی تذکرے کر رہا ہوں میں، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل کا مطلب سوچنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کس میں؟ سخر لکم اللیل والنہار، ہم نے مسخر کر دیا رات و دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور جتنے تارے آسمان پہ ہیں اللہ کے حکم سے وہ مسخر کر دیے گئے ہیں۔ یہ آسمان کی چیزیں ہیں، دیکھو تم، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ آسمان پہ غور و فکر کرو، سورج و چاند پہ غور و فکر کرو، وہ تارے جو آسمان پہ پھیلے ہیں ان پہ غور و فکر کرو، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو جانو گے، ان قوانین کو جانو گے، اور ان قوانین پہ آپ قابو پا سکتے ہو، اور اس کے بعد انسانیت کے فائدے کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کائنات میں جو بھی چیزیں، جو بھی قوانین ہیں، ان کو جاننا ہی سائنس ہے۔ آج ایک پلین ٹیک آف کر رہا ہے، پلین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پلین 3 لاکھ kg پے لوڈ لے کے اڑتا ہے۔ 3 لاکھ کلو گرام پلین ٹیک آف کرتا ہے، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے سیفلی لینڈ کرتا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا 10 یا 5 گرام کا ایک تنکا ایسا رکھ دیجئے، پھٹ کے ساتھ گر جائے گا۔ 5 گرام کا تنکا گر رہا ہے اور 3 لاکھ kg جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان میں پرندے مسخر معلق جو ہے اڑ رہے ہیں؟ اور یہ کیوں اڑ رہے ہیں؟ ان پرندوں کو کون تھامے ہوئے ہے اللہ کے سوا؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون تھاما ہوا ہے؟ آپ جلالین پڑھیں تو اللہ کے تھامنے کا مطلب وہ لکھتے ہیں کہ بالعلم، اللہ نے اپنے علم سے انہیں تھاما ہوا ہے، ایسا ہاتھ پکڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے پرندوں کو تھاما ہوا ہے۔ وہ علم کیا ہے جن سے پرندے اڑ رہے ہیں؟ انسان نے جان لیا اور اس کو جب امپلیمنٹ کیا تو 3 لاکھ کا پلین اڑ کر ہندوستان سے امریکہ میں لینڈ ہو رہا ہے، ہندوستان سے آسٹریلیا میں لینڈ ہو رہا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟
کتنی بڑی کامیابی ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ اس میں نشانی ہے، غور و فکر کرو۔ ہم کو کیا ہے، کچھ شاور میں مل جائیں، کچھ مندیاں مل جائیں، ہاتھ میں سیل فون مل جائے، بس نہ مسجد نہ گھر نہ باہر، سیل فون مل گیا، سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ مل گیا ہے۔ دنیا کوٹ رہی ہے مسلمانوں کو، اس لیے کہ غور و فکر ان کے پاس ختم ہو گیا ہے۔ یہ قوم جو 600-800 سال تک ساری دنیا پہ حکمرانی کرتی تھی، اپنے غور و فکر کی بنیاد پر علم کی ان منزل میں پہنچی ہوئی تھی، بہترین ڈاکٹر، ہر دفعہ ایک نئی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، ہر دفعہ ایک نئی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے انجینئر، آج یہ اپنی ڈگریوں کو چند ریالوں میں، چند ڈالروں میں، چند روپیوں میں بھنا رہی ہے، بس اسی میں مست ہے۔ حضرات گرامی، یہ غور و فکر، ریسرچ کی منزل میں جب تک مسلمان نہیں پہنچیں گے، جب تک مسلمانوں کو عزت کا مقام نہیں ملے گا۔ کھانا پینا تو کیا ہے، یا باہر بیٹھے ہوئے میں دیکھتا ہوں لوگ لا کے بریانیوں کے پیکٹاں دیتے ہیں فقیروں کو، جب میں جا کے 2 پھول کے کھاتا ہوں، جبکہ میں ہزاروں روپے میں میری تنخواہ ہے، لیکن میں گھر جا کے پھول کے کھا لیتا ہوں۔ یہ فقیر بریانی کھا رہے ہیں۔ کھانا پینا کیا ہے یار؟ عزت کے ساتھ بھوکے رہنا بریانیوں مندیوں سے بہتر ہے۔ قوم کو عزت ہی نہیں ہے، بریانیوں میں جو ہے پیسے لٹا رہے ہیں، دعوتوں میں پیسے لٹا رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کی معراج یہ ہے کہ بیٹا بس پڑھ لے، ایک اچھا جاب مل جائے، بس ہے بیٹا میں تیری شادی کر دوں گی، یہ معراج۔ بیٹا تحقیق کرو، آگے بڑھو، اللہ کی کائنات کی اس رازوں کو جانو بیٹا، جس کے ذریعے سے قوم اوپر اٹھتی ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے بیٹا۔ کوئی ماں کہتی ہے؟ حضرات گرامی، غور و فکر اور تحقیق کے ذریعے سے جو ہے 4 چیزیں آدمی کو ملنی چاہیے، اور 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز غور و فکر، سائنس یا علم، کوئی بھی علم۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم ایک اکائی ہے، نہ دنیاوی نہ دینی علم۔ جو لوگ دنیاوی علم، دینی علم کہتے ہیں نالائق ہیں۔ علم ایک اکائی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرتوں کا علم ہے، وہ اللہ کی ہدایت کا علم ہے۔ تو غور و فکر اور علم کے ذریعے سے جو سب سے پہلی چیز جو ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ جاننا ضروری ہے، یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ علم کی سب سے پہلی دریافت۔ اگر علم کے ذریعے سے تم چاند پہ پہنچ جاؤ، مریخ پہ پہنچ جاؤ، تم اللہ کو پہچان نہیں سکے، وہ علم کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی معرفت۔ تو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم، غور و فکر کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہلے پوری کائنات کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لاتا ہے، دن کو رات میں پروتا ہوا لاتا ہے۔ سورج کو، چاند کو مسخر کیا ہے۔
کل یجری لاجل مسمی، یہ تمام کے تمام ایک وقت خاص تک چل رہے ہیں۔ یہ نشانیاں، یہ کائنات کی مناظر اور اس کے قواعد اور قوانین جن کو دریافت کرنے کے بعد آدمی سائنٹسٹ بنتا ہے، سائنس کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ، ہی از اللہ۔ چاند پہ چلے گئے، اللہ کو پہچانو، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، پوری کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے، چاند کی، مریخ کی، ساتوں آسمانوں کی تمام بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ سب سے پہلا سبق ملتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے۔ اگر یہ اہل ایمان کے ہاتھ میں یہ علم ہو غور و فکر کا، تو یہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اہل ایمان کے پاس یہ جو ہے علم نہیں ہے، تو خالی اہل ایمان مسجد میں آ کے اللہ اکبر نماز پڑھ، کائنات کو بتا نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پوزیشن ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھا آپ نے سورج کو، چاند کو، اور یہ ہم نے کچھ ہی دن کے لیے ان کو حیات دی ہے، یہ رب ہے تمہارا، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور مشرکوں سے کہا جا رہا ہے جن کو تم جو بھی مانگ رہے ہو، جن سے بھی، وہ ایک قطمیر، ایک چھوٹی سی پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہے، ایک جھلی جو ایک بیج کے اوپر ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ میری قدرت تو یہ ہے۔ تو غور و فکر اور علم کی منزل کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ اتنی بڑی کامیابی چندریان 3 کی، وہ کامیابی کے بعد اگر لوگ اللہ کو نہ پہچانے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں اپنی قدرت کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور بے شک سائنسدان تو بہت زیادہ، عام انسانوں سے زیادہ ان کو دنگ ہو جانا چاہیے۔ تم آسمانوں میں اپنے راکٹ کو اڑا رہے ہو، آسمانوں میں اپنے سیٹلائٹس کو چھوڑ رہے ہو، چاند کو، مریخ کو مسخر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کر رہا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جو 7 آسمان کو تہ بتہ بنایا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے سائنسدانوں، میری تخلیق میں کیا تمہیں کوئی جھول دکھائی دیتا ہے؟ کوئی جھول نہیں دکھائی دے گا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو، چاند پہ جا کے دیکھو، مریخ پہ جا کے دیکھو، ایک ابیریشن، ایک جھول دکھائی ہوگا تو بتاؤ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین، ایک نہیں، ایک چندریان نہیں، بار بار چندریان بھیجو، بار بار اپولو بھیجو، بار بار لونا بھیجو، اور مجھے بتاؤ کہ پوری کائنات میں کوئی جھول ہے کیا؟ ایک جھول بتاؤ پوری کائنات میں۔ کتنی زبردست میری کائنات ہے، کیسی میری زبردست قدرت ہے، اس کے تم خیال کیا نہیں ہوتے؟ ہمارا چیلنج ہے کہ سینکڑوں تم چندریان، سینکڑوں اپولو، سینکڑوں لونا بھیجو، پوری کائنات میں آ کے بتا دو کہ یہاں پہ ہم کو یہ جھول دکھائی دیا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہارے پوری کوششیں جھول دیکھنے کی ناکام ہو جائیں گی، تمہاری نگاہ ناکام ہو کے واپس آ جائے گی۔ یہ اولین مقصد ہوتا ہے غور و فکر کا۔ غور و فکر کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان۔
غور و فکر کا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے یہ کائنات کی مقصد کو جاننا. یہ کائنات کیوں بنی بھئی؟ کہ آپ چاند پہ گئے ہیں، آپ مریخ پہ گئے ہیں، آپ سیٹلائٹ چھوڑے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو مقصد ہونا. وہ مقصد جاننا. یہ مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ خالی جا کے آگے اور جشن منا لیا؟ یہ کائنات کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بنائی گئی یہ کائنات؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے یہ زمین و آسمان کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. آسمان و زمین ان کے بیچ میں جو کچھ ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر کھیل کے طور پہ ہی کچھ مزے لینے کے لیے کچھ بنا لیتا تھا تو ہم اپنی جگہ کچھ بنا لیتے. اتنی بڑی کائنات انسانوں کے لیے کھولتے نہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کھیل کے طور پہ نہیں کہ تم نے ایک کامیابی حاصل کی، جشن منا لو اور خاموش بیٹھ جاؤ. اس کا مقصد جانو. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے یہ کائنات کو، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو عبث بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اس کا مقصد جانو. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی دوسری اہم ترین منزل، دوسرا اہم ترین مقصد، اس کائنات کے مقصد کو پہچانو کیوں بنائی گئی. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے مقصد کو بیان کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہی اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنا دیا. اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا. یہ کیوں بنایا بھائی پوری کائنات؟ چاند پہ خالی جا کے آ جانے کے لیے، مریخ کو دریافت کرنے کے لیے، نجوم کو صرف دریافت کرنے کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہے یہ. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے وہ جاننے کے لیے ہم نے آزمائش میں تم کو ڈالا ہے اور یہ پوری کائنات بنائی ہے. انسان کے عمل پہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. اسی لیے اتنی بڑی کائنات، اسی لیے زمین و آسمان، اسی لیے سب کچھ صرف اللہ کی نگاہ ہے کہ انسان کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ کائنات کا مقصد ہے. تیسرا مقصد، وقت قریب ہے یا ہو ہی گیا ہے، 2 اور مقاصد میں جلدی جلدی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. تیسرا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے آخرت پہ یقین ہونا. کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہے اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، بیکار ہے اس کا سائنس، اس کا غور و فکر بیکار ہے. کائنات پہ غور و فکر کے ذریعے سے آخرت کا یقین، اللہ تعالیٰ نے یہ مقاصد بیان کیے ہیں. آخرت کا یقین نہ پیدا ہو، کائنات کا غور و فکر، یہ سائنس، یہ سب بیکار ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر. اس کے بعد بیان کیا گیا مقصد. یہ پورا کیا ہے؟ پوری کائنات کے تذکرے، کیا 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 اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے ہے. اور آخر میں مقصد بیان فرمایا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ تمہارا یقین بن جائے. یہ اس لیے ہے. کیا کیا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے اونچا اٹھا دیا. دیکھو کئی ستون ہیں،
کوئی ستون نہیں ہے، اور پھر عرش پہ براجمان ہوا. پھر اس کے بعد سورج اور چاند ایک خاص وقت کے لیے ہم نے انہیں اس کائنات میں جاری کیا. یدبر الامر، اور پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. یہ تمام کائنات کیوں ہے؟ اس پہ غور و فکر کیوں ہے؟ تاکہ تم کو آخرت کا یقین پیدا ہو. آخرت کا یقین. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یہ کائنات یہ بتاتی ہے کہ کل اللہ کے ساتھ سے ملاقات کرنی ہے. اگر سائنس یہ تصور نہ دے، بیکار ہے سائنس، ناکام ہے سائنس. دنیا میں واہ واہ مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ہے. حضرت گرامی، مسلمان بڑے خوش قسمت ہے کہ ایک چیز پورے یقین کے ساتھ وہ جانتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان نہیں جانتے ہیں. ایک معمولی جاہل آٹو چلانے والا بھی وہ علم رکھتا ہے، بڑے بڑے سائنسدان نہیں جانتے ہیں. وہ علم ہے شق قمر کا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس چاند کو آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی چاند کا تذکرہ فرما کے یہی بات کہتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ارے قیامت قریب آ گئی انسانوں، یہ چاند جہاں پہ تم جا رہے ہو یہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. قیامت قریب آ گئی ہے. اب نیکسٹ سٹیج قیامت ہی ہے. اس لیے کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، نیکسٹ سٹیج قیامت ہے، اس کی تیاری کرو. اتنے بڑے جا رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شق ہو گیا ہے چاند، اور پورا مسلمان پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ بے شک شق ہو گیا ہے، اور نیکسٹ سٹیج قیامت کا ہے. حضرت گرامی، آخری جو اہم ترین بات، چوتھا مقصد جو غور و فکر کا، ریسرچ اور تحقیق کا یہ ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ریسرچ انتہائی بیکار اور بہت ہی اس کی جو ہے اللہ کے پاس وہ بہت ہی خراب ہے. انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ریسرچ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ، میڈیکل سائنس میں جتنا ریسرچ ہوا، پہلے گردے میں پتھری آتی تھی تو ہم جب کالج میں تھے، ایک صاحب کے گردے میں پتھری آ گئی تھی تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایسا بڑا انسیشن، پیٹ کاٹ کے رکھ دیے. 3 مہینے وہ صاحب چل نہیں سکے صرف ایک پتھر نکالنے کے لیے. میاں بھائی ویزے لیے سعودی چلے گئے اور دبئی چلے گئے، پیسے بھیجے، شادیاں کرے. بیچ میں وہاں پہ ریسرچ چل رہا تھا. کہاں پہ؟ امریکہ میں، یورپ میں. بولے نہیں، اتنا بڑا کاٹنا بہت خراب ہے، ایک چھوٹا سوراخ ڈال کے وہ پتھر کو نکال لو. لیپروسکوپک آپریشن، لیپروسکوپ. اب یہاں پہ پتے میں بھی اگر پتھر آ جائے، گردے میں بھی پتھر آ جائے تو ایک سوراخ ڈال کے نکال لیتے. یہ انسانیت کا فائدہ ہونا ہے. یہ پورے دور میں اپن خالی کیا کرے؟ پیسے کمائیں. سعودی چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں پہ بزنس کرے. کیا شادی خانے میاں بھائیوں کے سوچ نہیں سکتے آپ. اب پہلے حیدرآباد مسجدوں کا شہر مانا جاتا تھا، اب شادی خانوں کا شہر ہو گیا ہے. ایک سے ایک شادی خانے. کوئی کنٹریبیوشن نہیں یارو انسانیت کے فائدے کے لیے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں. تو اس طرح انسانیت کے فائدے کے لیے ہونا. اینک، اب ہم بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اگر اینک ایجاد نہیں ہوتی، آپٹکس ایجاد نہیں ہوتے، سائنسدانوں نے اینک کو ایجاد نہ کیا ہوتا تو کتنے لوگ اندھے ہو جاتے. سوچیے. تو یہ فائدے کی چیزیں ہیں بہت ساری. جیسے پلین کی جو ہے ڈسکوری ہوئی، انوویشن ہوا، پلین بنا.
سفر میں بڑی آسانی ہو گئی۔ تو انسانی فائدے کے لیے غور و فکر ہونا چاہیے، اور وہ غور و فکر جو انسانی فائدے کے لیے ہو اللہ کے پاس بہت اہمیت کا ہے۔ جنگوں میں بماں گراتے رہیں ناپسندیدہ ہے، عورتوں کے لیے موانع حمل پلس ناپسندیدہ ہے، ایبارشن ناپسندیدہ ہے، آپریشن کرتے رہیں ویسیکٹمی ناپسندیدہ ہے۔ انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا ریسرچ ناپسندیدہ ہے۔ تو حضرت گرامی میں اپنی بات کو ختم کروں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان چندریان پر گیا، لیکن ہم مسلمانوں کا کوئی جو ہے علم میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ریسرچ کے موڈ میں لے آئیں، غور و فکر کی منزل میں اپنے آپ کو پہنچائیں۔ ہاں، یہ پیٹ تو، یہ آگ تو بھر جائے گی، لیکن قوموں کو عزت ملنا چاہیے۔ یہ عزت غور و فکر سے ہے، اور غور و فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، دوسری مقصد معلوم ہو کائنات کا، تیسرا آخرت کے یقین ہو، چوتھا صرف انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔